ان آیات معصومین کے عنوان پر ہم نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ بہت مشہور و معروف آیت ہے، لیکن کچھ پیغام ہم سادے طریقے سے اپنے تمام ہی سننے والوں کی خدمت بیان کرنا چاہتے ہیں، اور بہت زیادہ گفتگو ہوتی ہے اس موضوع پر، وسیلہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، بدعت ہے، حرام ہے، جائز ہے، حلال ہے، کیا ہے۔ بہت واضح سا پیغام قرآن کریم کے اندر موجود ہے، اور وہ جن کے لیے قرآن کافی ہے تو یہ آیت بھی کافی ہونی چاہیے، کہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان تم اللہ کا تقوی بھی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ بھی تلاش کرو۔ یہ جو میں نے لفظ ادا کیا ہے ساری ذمہ داری کے ساتھ ادا کیا ہے، ایسا نہیں کہ رسماً یہ اس کا عام طور پر ترجمہ کر دیا جاتا ہے تو میں نے بھی ادا کر دیا، کہ نہیں، بلکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وسیلہ، توجہ رکھیے گا، وسیلہ تلاش کرو۔ یعنی ہمیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ وسیلہ بنا لو، توجہ رکھیے گا، وسیلہ بنانے کا حکم نہیں آ رہا کہ وسیلہ بنا لو، اس کو بنا لو، اس کو بنا لو، اس کو بنا لو، کہا نہیں، بنائے تو ہم نے ہیں، تمہیں تلاش کرنا ہے۔ ارے بنانے کا اختیار تو ہمیں نہیں، بلکہ خود ختم مرتبت کو بھی نہیں، اسی لیے تو انہوں نے خطبہ غدیر کے اندر ارشاد فرمایا تھا کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، بنانے والی ذات اس کی ہے، چھوڑنے والی ذات میری ہے۔ بنائے پروردگار نے ہیں، قرآن اور اہل بیت کو پروردگار نے بنایا ہے کہ یہ امت کے درمیان چھوڑ کر جائیں تاکہ ان سے متمسک رہیں، ان کو وسیلہ قرار دیں۔ تو یہ بھی ہمارے سننے والے سبھی جان لیں کہ صرف اہل بیت وسیلہ نہیں ہے، بلکہ قرآن بھی وسیلہ ہے، قرآن بھی وسیلہ ہے، وارث قرآن بھی وسیلہ ہے، اور وسیلہ جو بنا ہے پروردگار کی طرف سے ہمیں ان تک پہنچنا ہے، سمجھنا ہے، جاننا ہے کہ وہ کون کون سے وسیلے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے اوپر مزید اور تفصیل سے ہم گفتگو کریں گے۔ صرف آج ایک آیت کا میں سہارا لے رہا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی جس وسیلے کو اختیار کیا اس کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی، وہ پنجتن پاک کا وسیلہ تھا، اور وہ مقام بھی موجود ہے آج بھی مسجد کوفہ کے اندر، کہ جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی، اور ہمیں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ مسجد کوفہ جب جائیں تو وہاں پر جا کے 2 رکعت نماز انجام دیں، اور اس کے بعد دعا کریں تو اس طریقے سے دعا کریں کہ اے خدا، جس نے آدم ابو البشر کی، ہمارے بابا کی دعا کو قبول کیا تھا اور توبہ کو قبول کیا تھا، پنجتن پاک کے واسطے سے ہماری توبہ کو بھی قبول کر لے۔ حضرت آدم کا مقام بھی آج تک محفوظ ہے، اور میں کہوں گا اے آدم علیہ السلام، شاید آپ کا مقام محفوظ نہ ہوتا اگر پنجتن پاک کا سہارا نہ ہوتا، کیونکہ ہم نے تو تاریخ میں یہ دیکھا ہے کہ بڑی بڑی ہستیوں کے مزارات ختم ہو گئے، بڑی بڑی ہستیوں کے مزارات اور مقامات مٹا دیے گئے ہیں، لیکن وہ مقام اور وہ جگہیں کہ جو اہل بیت کے ساتھ منسوب ہیں، دنیا والوں نے اسے روندنے کی کوشش کی، پامال کرنے کی کوشش کی، ختم کرنے کی کوشش کی، ختم کرنے والے ختم ہو گئے، ان کا مزار اب بھی آباد ہے، اور ایسا آباد ہے کہ خدا کے گھر کے اتنے زائر نہیں ہیں جتنے حسین کے در کے زائر ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ ذکر حسین کب سے کیے جا رہا ہوں میں، دل کا زباں سے کام لیے جا رہا ہوں میں، مجلس میں آتے وقت یہ مجھ کو یقین تھا وہ بھی وہاں ہے جن کے لیے جا رہا ہوں۔ جو چیزیں مولا حسین کے ساتھ منسوب ہو جاتی ہے وہ باقی رہتی ہے، وہ مجلسیں ہوں وہ باقی رہتی ہیں، عزاداری ہو باقی رہتی ہے، ماتم ہو باقی رہتا ہے، جلوس ہو باقی رہتا ہے، اور میں یہ کہوں گا بڑے بڑے اکابرین سے کہ خبردار حسین سے ٹکر نہ لینا۔ جنہوں نے حسین کے مقابلے پر اپنی آواز کو اونچا کیا ہے ان کی آوازیں دب گئی ہیں، وہ مٹی میں ملیاں میٹ ہو گئے ہیں، ان کے قبروں کے نشان نہیں ملتے ہیں، صرف حسین کا اور حسین کے چاہنے والوں کا مزار ملتا۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ بغیر عشق علی تو نے اس زمانے میں طویل عمر گزاری ہے اور جیا بھی نہیں، جسے علی کی محبت میں موت آ جائے وہ شخص مر بھی گیا ہے مگر مرا بھی نہیں۔ جسے علی کی محبت میں موت آ جائے وہ شخص مر بھی گیا ہے مگر مرا بھی نہیں، اور اس بات کو خود قرآن نے بھی اس انداز سے بیان کیا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ،
کہ خبردار یہ خیال نہ کرنا کہ جو شخص رائے خدا میں قربان ہو گیا ہے اور شہید ہو گیا ہے وہ مر گیا ہے. اور ظاہری طور پر دیکھیں واقعی مر گیا ہے, ہمارے درمیان نہیں ہے, دنیا سے چلا گیا ہے, ظاہری طور پر وہ ہمارے درمیان نہیں رہا ہے. اسے دنیا کی زبان میں مرحوم ہی کہا جاتا ہے, مردہ ہی کہا جاتا ہے, لیکن قرآن کی زبان میں جو رائے خدا میں مارا جائے اسے زندہ کہا جاتا. وہ زندہ ہے, حسین زندہ ہے. تو جن کے وسیلے حضرت آدم علیہ السلام نے اختیار کیے وہ پنجتن پاک تھے. پھر بعد میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی روانہ ہوئی ہے تو پنجتن پاک کے صدقے میں روانہ ہوئی. بہت سارے واقعات انبیاء کے ملتے ہیں, پنجتن پاک کا وسیلہ انہوں نے اختیار کیا.